رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو چیونٹیاں ہوتی ہیں ان کے سوراخوں میں بھی پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اگر تم میں سے کوئی بندہ پیشاب جو سوراخ ہے اس میں پیشاب کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی زہریلی چیز آ کر تمہیں کاٹ لے، یا پھر یہ ہے کہ اس میں پیشاب کرنے سے، کیونکہ ان کے وہ رہنے کی جگہ ہے، چیونٹیوں کا مسکن ہے، تو اس میں پیشاب کرنا ان کو اذیت دینا ہے۔ تو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم استنجا کے حوالے سے مختلف احادیث مبارکہ کا ذکر کریں گے۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گروہ انصار سے فرمایا کہ اے گروہ انصار، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم وضو بہترین انداز سے کرتے ہیں اور پانی کے ساتھ ہم استنجا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تو پھر یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی، اس کا تم التزام رکھو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پخانے کی جو جگہ ہیں یہ جن اور شیطان کے حاضر رہنے کی جگہ ہیں، تو جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھ لے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ صحیحین میں یہ دعا اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا آپ پڑھ لیں جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ غسل خانوں میں، بیت الخلاء میں شیاطین اور جنوں کے یہ رہنے کی جگہ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے گا، حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ امام ترمذی نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کی آنکھوں اور بنی آدم کے سطر کے درمیان پردہ ہے، اور وہ پردہ یہ ہے کہ کوئی تم میں سے پخانہ کو جائے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ اسی طرح امام ترمذی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو حضور یہ پڑھتے غفرانک۔ جب بھی آپ میں سے کوئی بیت الخلاء سے باہر آئے قضاء حاجت کر کے تو اب اسے غفرانک باہر نکل کر کہہ لینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ بھی دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ یہ دعا ہمیں بھی جب بیت الخلاء سے ہم باہر آئیں تو یہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی اخرج من بطنی ما یضرنی وابقی فیہ ما ینفعنی۔ جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ بھی دعا پڑھتے۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سرکار جب بیت الخلاء میں تشریف لاتے تو حضور اپنے دست اقدس میں پہنی ہوئی انگوٹھی جو ہے وہ اتار لیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اوپر نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو حضور اتار لیا کرتے تھے۔ اور جب آپ میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو اس کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی ہو، کوئی پمفلٹ یہاں لگایا ہوا ہو جس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہو، تو ایسی جو چیزیں ہیں ان کو اتار کر جیب میں ڈال لیں یا چھپا لیں تو پھر بیت الخلاء میں چلے جانا چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوبر اور ہڈیوں سے تم استنجا نہ کرو کہ تمہارے بھائی جنوں کی یہ خوراک ہے۔ اور امام ابو داود نے ایک روایت نقل کی جس میں آپ نے فرمایا کہ حضور نے کوئلے سے بھی استنجا کرنے سے ممانعت ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل خانے میں بھی لوگوں کو پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ جب غسل خانے میں کوئی بندہ پیشاب کرے گا تو وہاں پر پھر انسان کو وسوسے پیدا ہوتے ہیں،
ایسا عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بیت الخلاء میں پیشاب کیا جائے اور غسل خانہ جہاں پہ نہایا جاتا ہے وہاں پر پیشاب کرنے کی ممانعت ہے۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو چیونٹیاں ہوتی ہیں ان کے سوراخوں میں بھی پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اگر تم میں سے کوئی بندہ پیشاب جو سوراخ ہے اس میں پیشاب کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی زہریلی چیز آ کر تمہیں کاٹ لے، یا پھر یہ ہے کہ اس میں پیشاب کرنے سے، کیونکہ ان کے وہ رہنے کی جگہ ہے، چیونٹیوں کا مسکن ہے، تو اس میں پیشاب کرنا ان کو اذیت دینا ہے، تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی سوراخ ہو اس میں جا کر کوئی پیشاب کرے، اس سے حضور نے ممانعت ارشاد فرمائی۔ اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں جو سبب لعنت ہیں اس سے بھی حضور نے منع فرمایا کہ ان سے بچو۔ گھاٹ پر لوگوں کو حضور نے پیشاب پخانہ کرنے سے منع فرمایا۔ بیچ راستے میں ایک سڑک گزر رہی ہے تو کوئی درمیان میں جا کر پیشاب اور پخانہ کر دے گا تو گزرنے والے لوگ جو ہیں اسے لعنت کیے بغیر نہیں گزریں گے، یہی کہیں گے کہ یہ لعنتی شخص تھا جس نے یہاں راستے کے اوپر پیشاب کر دیا۔ اور تیسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سایہ دار جو درخت ہوتے ہیں ان کے نیچے پیشاب کرنے سے بھی حضور نے منع فرمایا کہ سایہ دار جو درخت ہوتے ہیں لوگ وہاں پر اپنے جانوروں کو باندھ دیتے ہیں، یا لوگ خود وہاں درختوں کے سائے میں ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب پخانہ کرتا ہے تو اس سے وہ لوگ اس کے اوپر لعنت کریں گے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کریں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بھی حضور نے منع فرمایا کہ کسی کو کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کرتے تھے تو تم اس سے سچا نہ جانو، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی حضور کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرماتے تھے بلکہ حضور بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی سنت اور مسنون طریقہ یہی ہے کہ ہم کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں بلکہ بیٹھ کر پیشاب کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 شخص پخانہ کو جائیں اور سطر کھول کر باتیں کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرماتا ہے۔ ایسا عمل ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب پیشاب اور پخانے کے لیے کوئی 2 دوست باہر جائیں تو انہیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بیت الخلاء میں بیٹھا ہے پیشاب اور پخانہ کر رہا ہے تو اس وقت کوئی اگر مخاطب کر کے بلاتا ہے تو اسے جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ کھنکار دینا چاہیے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ بیت الخلاء میں یہ موجود ہے، وہاں بولنے کی کسی بندے کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان فقہی مسائل کو ذہن میں رکھنے، یاد کرنے اور دوست احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔